اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 11، بدلتے رشتے۔ ابھی کچھ گھرانوں میں داماد کو سر آنکھوں میں رکھا جاتا ہے۔ نگینہ بھی ایسے ہی عزت دینے والے گھر کی تھی۔ انہیں ذرا کام تھا اس لیے وہ چلے گئے ہیں۔ بیگم کچھ بناؤ، ہماری بیٹی اتنے دنوں بعد آئی ہے۔ جی جا رہی ہوں۔ سمیر اور رضوان کدھر ہیں؟ نگینہ نے چھوٹے بھائیوں کا پوچھتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ سمیر ابھی سو رہا ہے اور رضوان دہی لینے گیا ہے۔ بیٹا صحیح ہو کر بیٹھ جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ ابا جی ساری رات سو کے ہی تو آئی ہوں، تھکوں گی کیسے؟ اور میری تھکن امی کو دیکھ کر ختم ہو چکی ہے۔ نگینہ نے مسکراتے ہوئے اپنے ابا کی طرف دیکھا۔ اچھا، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ نگینہ ابا کے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑاتے ہوئے بولی۔ ارے بیٹا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تم آگئی بہت ہے۔ کیا میرا اب کوئی حق نہیں؟ نگینہ افسردہ عالم میں اپنے ابا جان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا، کیسی بات کر رہی ہو؟ تمہارا ہی گھر ہے۔ باجی السلام علیکم۔ آؤ میرے لاڈلے بھائی باہر سے۔ رضوان آیا۔ اپی میرے لیے کیا لے کر آئی؟ امی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ نگینہ شرارتی لہجے میں رضوان کو بول رہی تھی۔ رضوان منہ بناتا ہوا باہر کو جانے لگا۔ ارے رکو میرے ببر شیر، یہ لو، میں تمہارے لیے کیسے بھول سکتی ہوں۔ نگینہ رضوان کو پیکنگ والا ڈبہ پکڑاتے ہوئے ماتھا چوما۔ امی مہوش کدھر ہے؟ بیٹا اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، راشد کے ساتھ چلی گئی ہے، میں نے یہ اجازت دی تھی۔ اچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں بیٹا، اب کافی بہتر ہے، بہت خیال رکھا ہے مہوش نے، یہ تو اچھی بات ہے۔ امی میں کل دیر سے گھر آؤں گا، میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ مہوش کو کہنا کہ رات ادھر ہی رک جائے۔ موبائل پر بیل بجنے پر نگینہ نے موبائل کی طرف لپکی۔ ہیلو، کیسی ہو نگینہ؟ بہت جلدی یاد آئی۔ نگینہ شکوہ کرتے ہوئے ارشد سے بات کر رہی تھی۔ پورا ہفتہ ہو گیا ہے، آپ نے یاد تک نہ کیا۔ یار کچھ مصروف ہوں میں، اسی لیے کال نہیں کی۔ کب آ رہے ہیں؟ امی ابو آپ کا پوچھ رہے تھے۔ میں 2-4 دن میں آ جاؤں گا، بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ ارشد وضاحت کر رہا تھا۔ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں اب کافی بہتر ہے۔ مہوش آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے۔ سر عارف صاحب آ گئے ہیں دوسری جانب سے، شاید کوئی ارشد سے مخاطب کر رہا تھا۔ آیا بس؟ اچھا نگینہ میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم صاحب جی۔ ارے مہوش کیسی ہو؟ ارشد دروازے سے اندر داخل ہوتے بیگ مہوش کو پکڑتے ہوئے حال و احوال پوچھنے لگا۔ تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ جی صاحب اب بہتر ہے۔ اور ہاں مجھے صاحب جی مت کہا کرو، سر بولا کرو۔ صاحب جی صاحب جی۔ سر جی۔ مہوش اپنے لفظ کو درست کرتے ہوئے ارشد کے پیچھے جا رہی تھی۔ راشد چلا گیا؟ جی سر، ابو چلے گئے ہیں گھر، رات کے 11 بج چکے تھے۔ تم نے میرے روم کی صفائی کر دی ہے؟ نہیں سر جی، مجھے یاد نہیں رہا۔ اچھا جاؤ صفائی کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جی سر کرتی ہوں۔ مہوش حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ارشد کے کمرے میں چلی گئی۔ بہت خوبصورت ہو تم ارشد۔ اب فریش ہو کر باہر آ گیا اور مسلسل مہوش کے جسم کے خد و خال دیکھ رہا تھا۔ مہوش بیڈ کو آگے کی طرف جھک کر صاف کر رہی تھی۔ مہوش کو احساس تب ہوا جب ارشد مہوش کے اس قدر قریب آ گیا کہ مہوش کی مہک وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں مہوش، تمہاری خوبصورتی دیکھ رہا ہوں۔ سر میں ایسی ویسی نہیں ہوں، خدارا دور رہے مجھ سے، کچھ نہیں ہوتا۔ مہوش کسی کو بھی کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا۔ باہر کا موسم آج بہت ہیبت ناک تھا، شاید شدید بارش اور بجلی کی گرج چمک میں ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا کر رکھا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، چھوڑ دیں مجھے۔ مہوش اپنی کلائی کو چھڑواتے ہوئے شدید حیرانگی کے عالم میں تھی۔
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارشد کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ مہوش آ نہ پائی۔ ارشد نے مہوش کو بیڈ پہ دھکا دیا اور مہوش ارشد کا وزن برداشت نہ کر پائی اور ارشد کے منہ سے شدید گندی بو آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ارشد نشے میں ہے۔ ہوش آنے پر مہوش کو روتا ہوا پایا۔ سوری مہوش، جو بھی ہوا نشے میں ہوا، دور رہیں مجھ سے، آپ نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ میں نے آپ کو بڑے بھائی کا درجہ دیا تھا۔ مہوش بک بک کر کے رو رہی تھی۔ چپ کرو، بکواس بند کرو، ورنہ جو ہوا ہے سب کو بتا دوں گا۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ تم نے پیسوں کے لیے سب کچھ کیا ہے، عزت تمہاری ہی خراب ہوگی۔ یہ لو کچھ پیسے اور اپنی والدہ کا علاج کرواؤ۔ ارشد مہوش کے پاس پیسوں کی گدی پھینکتے ہوئے باتھ روم چلا گیا۔ اور ہاں، اگر کسی سے بھی ذکر کیا تو تمہارا سارا خاندان تباہ کر دوں گا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ارشد کو اپنے پیسے پر اتنا گھمنڈ تھا، وہ سوچتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو پہ لے کر حاضر ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔